آج کی ویڈیو میں ہم انٹروگیٹو سینٹینسز کو ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ میں چینج کرنے کے تمام رولز ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ فرسٹ آف آل ہم وہ تمام رولز ون بائی ون پڑھیں گے جن کے ذریعے ہم کسی بھی سینٹینس کو ڈائریکٹ سپیچ سے انڈائریکٹ سپیچ میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ یہ رولز تمام سینٹینسز کے لیے سیم ہے۔ رول نمبر 1، آئیڈینٹیفائی رپورٹنگ سپیچ اینڈ رپورٹڈ سپیچ، یعنی کسی بھی ڈائریکٹ سینٹینس کو انڈائریکٹ میں چینج کرنے کے لیے آپ نے ان 2 پارٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، یعنی فرسٹ پارٹ ہے رپورٹنگ سپیچ اور سیکنڈ پارٹ ہے رپورٹڈ سپیچ۔ تو آئیے رپورٹنگ سپیچ اور رپورٹڈ سپیچ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ایک ایگزامپل پڑھتے ہیں۔ ہی سیڈ ٹو می آئی ایم ہیپی۔ اس ایگزامپل میں یہ رپورٹنگ سپیچ ہے اور رپورٹنگ سپیچ کے بعد آپ نے کاما لگانا ہے، جبکہ یہ رپورٹڈ سپیچ ہے اور یہ انورٹڈ کاماز کے اندر ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ رپورٹڈ سپیچ کا فرسٹ لیٹر ہمیشہ کیپٹل ہوتا ہے۔ رول نمبر 2، ریموو دی انورٹڈ کاماز اینڈ یوز دیٹ، یعنی کسی بھی ڈائریکٹ سینٹینس کو انڈائریکٹ میں چینج کرنے کے لیے آپ نے انورٹڈ کاماز کو ریموو کرنا ہے اور اسی کے ساتھ دیٹ کا استعمال کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، ہی سیڈ ٹو می آئی ایم ہیپی، اور یہ اس کا انڈائریکٹ سینٹینس ہے۔ ہی ٹولڈ می دیٹ ہی واز ہیپی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے انڈائریکٹ میں انورٹڈ کاماز کو ریموو کیا اور اس کے ساتھ دیٹ کا استعمال بھی کیا، اور اسی طرح باقی چینجز کس طرح کیے تو یہ ہم آگے رولز میں پڑھتے ہیں۔ رول نمبر 3، یوز سے اور سیڈ if no object exists in the reporting speech، یعنی اگر ڈائریکٹ سینٹینس کے رپورٹنگ سپیچ میں آبجیکٹ موجود نہ ہو تو انڈائریکٹ سپیچ میں ہم سے یا سیڈ کا یوز کرتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ یہ پوائنٹ بھی نوٹ کریں، use tell or told if an object exists in the reporting speech، یعنی اگر رپورٹنگ سپیچ میں آبجیکٹ موجود ہو تو پھر آپ نے انڈائریکٹ سپیچ میں ٹیل یا ٹولڈ کا یوز کرنا ہے۔ ان دونوں پوائنٹس کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے یہ ایگزامپلز دیکھیے۔ شی سیڈ آئی ایم ہیپی، یہ رپورٹنگ سپیچ ہے اور یہاں پر ہمارے پاس کوئی آبجیکٹ موجود نہیں ہے اور یہ اس کا انڈائریکٹ سینٹینس ہے۔ شی سیڈ دیٹ شی واز ہیپی۔ یہ ایک اور ایگزامپل ہے، شی سیڈ ٹو می آئی ایم ہیپی۔ اب اس ایگزامپل میں ہمارے پاس رپورٹنگ سپیچ میں آبجیکٹ موجود ہے تو اس کا انڈائریکٹ سینٹینس کچھ یوں ہوگا، شی ٹولڈ می دیٹ شی واز ہیپی۔ اب آپ نے نوٹ کیا کہ انڈائریکٹ میں ہم نے سیڈ کی بجائے ٹولڈ یوز کیا ہے۔ رول نمبر 4، چینج آف پروناؤنز۔ انڈائریکٹ سپیچ میں ہم رپورٹڈ سپیچ کے پروناؤنز کو چینج کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم سن فارمولہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ نے اس فارمولے کو سمجھنا ہے کہ ایس او این اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا کیا مطلب ہے۔ تو لیٹر ایس کا مطلب ہے سبجیکٹ، او کا مطلب ہے آبجیکٹ اور این کا مطلب ہے نو چینج۔ اسی طرح 1 کا مطلب ہے فرسٹ پرسن پروناؤنز، 2 کا مطلب ہے سیکنڈ پرسن پروناؤنز اور 3 کا مطلب ہے تھرڈ پرسن پروناؤنز۔ اب انڈائریکٹ سپیچ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ رپورٹڈ سپیچ کے فرسٹ پرسن پروناؤنز کو
آپ نے چینج کرنا ہے رپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ میں. اسی طرح رپورٹڈ سپیچ کے سیکنڈ پرسن پروناؤنس کو چینج کریں رپورٹنگ سپیچ کے آبجیکٹ میں. اور اسی طرح اگر رپورٹڈ سپیچ میں تھرڈ پرسن پروناؤنس کا یوز ہوا ہو تو اس میں کوئی چینج نہیں ہوگی. مزید ایکسپلینیشن کے لیے ایک ایگزامپل پڑھتے ہی. They said to me, you are eating. یہاں رپورٹڈ سپیچ میں سیکنڈ پرسن پروناؤن یوز ہوا ہی تو اس کو ہم رپورٹنگ سپیچ کے آبجیکٹ کے مطابق چینج کریں گے. اب یہ ہمارے پاس اس کا انڈائریکٹ سینٹنس بن گیا. They told me that I was eating. رول نمبر 5 چینج آف ٹینس اور بیک شفٹ. اب آپ نے کب ٹینس کو چینج کرنا ہے تو یاد رکھیے if the reporting verb is in the past tense, all the present tenses are changed to the past tense in the indirect speech. It means کہ اگر رپورٹنگ سپیچ پاسٹ ٹینس میں ہو تو انڈائریکٹ میں آپ نے رپورٹڈ سپیچ کو بھی پاسٹ ٹینس میں چینج کرنا ہے. اب اس سچویشن میں آپ نے رپورٹڈ سپیچ کے ٹینس کو کچھ اس طرح چینج کرنا ہے. اگر رپورٹڈ سپیچ میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہو تو اس کو پاسٹ انڈیفینٹ میں چینج کریں. اسی طرح اگر پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس یوز ہوا ہو تو اس کو پاسٹ کنٹینیوس میں چینج کریں. پریزنٹ پرفیکٹ کو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں چینج کریں اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کو چینج کریں پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں. اسی طرح اگر رپورٹڈ سپیچ میں پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہو تو اس کو چینج کریں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں. اگر پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہو تو اس کو چینج کریں پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں. اور اگر رپورٹڈ سپیچ میں پاسٹ پرفیکٹ یا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس آیا ہو تو ان دونوں ٹینسز میں آپ نے کوئی چینج نہیں کرنی. اسی طرح اگر رپورٹڈ سپیچ میں فیوچر ٹینس یوز ہوا ہو تو آپ نے صرف ویل کو وڈ میں چینج کرنا ہے اور باقی تمام رولز اپلائی کرنے ہیں. اب اس ایگزامپل کو دیکھیے. He said to me, I am reading. اس ایگزامپل میں رپورٹنگ سپیچ پاسٹ ٹینس میں ہے اور رپورٹڈ سپیچ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہے. اب ہم رولز کے مطابق یہاں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں چینج کرتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس انڈائریکٹ سینٹنس بن گیا. He told me that he was reading. رول نمبر 5 میں آپ یہ پوائنٹ بھی نوٹ کریں کہ انڈائریکٹ سپیچ بناتے ہوئے آپ نے رپورٹڈ سپیچ کے ٹینس میں کوئی چینج نہیں کرنی اگر رپورٹنگ سپیچ میں پریزنٹ یا فیوچر ٹینس ہو. فار ایگزامپل she says I am reading. اب یہاں ہمارے پاس رپورٹنگ سپیچ میں پریزنٹ ٹینس ہے تو رولز کے مطابق ہم رپورٹڈ سپیچ کے ٹینس میں کوئی چینج نہیں کرتے. اب یہ اس کا انڈائریکٹ سینٹنس ہے. She says that she is reading. رول نمبر 6 چینج ان ماڈل وربز. انڈائریکٹ سپیچ میں آپ نے ماڈل وربز کو چینج کرنا ہی مگر اس سچویشن میں جب رپورٹنگ سپیچ پاسٹ ٹینس میں ہو. یعنی انڈائریکٹ سپیچ میں کین کو آپ نے کوڈ میں چینج کرنا ہی, میں کو مائٹ میں چینج کرنا ہی, مسٹ کو چینج کرے ہیڈ ٹو میں اور آٹ ٹو میں کوئی چینج نہیں ہوگی. اب اس ایگزامپل کو دیکھیے. He said I may be late اور یہ اس کا انڈائریکٹ سینٹنس ہے. He said that he might be late. رول نمبر 7 چینج آف ٹائم اینڈ پلیس. اگر ڈائریکٹ سپیچ میں ٹائم اینڈ پلیس مینشن ہو
تو انڈائریکٹ اسپیچ میں آپ نے ٹائم اینڈ پلیس کو کچھ اس طرح چینج کرنا ہی. دس کو دیٹ میں چینج کریں. دیس کو آپ نے دوز میں چینج کرنا ہی. ہیئر ول چینج انٹو دیئر. ٹوڈے ول چینج انٹو دیٹ ڈے. ٹمارو انٹو دا نیکسٹ ڈے. یسٹرڈے into the day before. Next week into the following week. Next year into the following year. Last month into the previous month. Ago into before. اب آئیے یہ ایگزامپل دیکھیے. She said, I saw him today. اب انڈائریکٹ اسپیچ میں ہم ٹوڈے کو چینج کرتے ہیں دیٹ ڈے میں. یہ اس کا انڈائریکٹ سینٹینس ہے. شی سیڈ دیٹ شی ہیڈ سین ہیم دیٹ ڈے. رول نمبر 8 انٹروگیٹو سینٹینس. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ انٹروگیٹو سینٹینسز کو انڈائریکٹ میں کس طرح چینج کرنا ہے. انٹروگیٹو سینٹینسز میں ہمارے پاس 2 قسم کے سینٹینسز ہوتے ہیں. دا سینٹینسز دیٹ بگن ود دی آگزیلری وربز. یعنی وہ انٹروگیٹو سینٹینسز جو آگزیلری ورب سے شروع ہوتے ہیں. یعنی ان سینٹینسز کے شروع میں ڈو، ڈیڈ، از، آر، ایم، واز، ور، ہیز، ہیو، ہیڈ اینڈ ویل جیسے ورڈز ہوتے ہیں. اور سیکنڈ ٹائپ کے انٹروگیٹو سینٹینسز وہ سینٹینسز ہیں جو ہو، وین، وائی، وٹ، ویئر اینڈ ہاؤ سے شروع ہوتے ہیں. تو یہ پوائنٹس نوٹ کریں کہ جب بھی آپ انٹروگیٹو سینٹینسز کو انڈائریکٹ اسپیچ میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ ایزرٹیو سینٹینسز میں چینج ہو جاتے ہیں. اسی طرح انڈائریکٹ اسپیچ میں انٹروگیٹو سینٹینسز سے کوسچن مارک بھی ریموو کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ دیٹ کا یوز بھی نہیں کیا جاتا. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ انڈائریکٹ میں ٹیل اور ٹول کی بجائے آپ نے آسکڈ اور انکوائرڈ کا یوز کرنا ہی. اسی طرح جن سینٹینسز میں آگزیلری وربز کا استعمال ہوا ہو تو ایسے انٹروگیٹو سینٹینسز میں آپ نے ایف یا ویدر کو ایز کنجنکشن یوز کرنا ہی. اب آئیے انٹروگیٹو سینٹینسز کو انڈائریکٹ اسپیچ میں چینج کرنے کے لیے کچھ ایگزامپلس پڑھتے ہیں. ہی سیڈ ٹو می ڈو یو لائک کافی. یہ انٹروگیٹو سینٹینس ہے اور یہاں رپورٹڈ اسپیچ میں آگزیلری ورب یوز ہوا ہے. تو اس سینٹینس کو انڈائریکٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم یہاں ایف کا یوز کریں گے اور کوسچن مارک کو ریموو کرتے ہیں. تو یہ اس کا انڈائریکٹ سینٹینس ہے. ہی آسکڈ می ایف آئی لائک کافی. This is another example. He said to me, have you won a prize? اور یہ اس کا indirect sentence ہے. He asked me whether I had won a prize. We have another example. He said to me, where are you going? اور یہ اس کا indirect sentence ہے. He asked me where I was going. This is the last example. She said to me, what have you eaten? اور یہ اس کا indirect sentence ہے. She asked me what I had eaten.